میں جاننا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی کو لے کر کے ایک کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بہت باریک بات ہے، اور مجھے آپ سے سیر حاصل گفتگو چاہیے اس پہ. بہت باریک بات ہے کہ ایسے جیسے علی کسی عدل کا نام ہے کہ اگر آپ نے اس کے قرار واقعی مقام سے اس کو کم جانا تو ایمان سے چلے جائیں گے، اور اگر اس سے بلند جانا تو بھی ایمان سے چلے جائیں گے. بہت باریک بات ہے. تو اس باریک بات پر میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں کہ ہماری عشق، ہماری کیفیت سب اپنی جگہ، لیکن ایک بہت باریک سا خیال ہے جو ہم نے رکھنا ہے، اس لیے کہ توحید کا سب سے بڑا وکیل تو خود علی ہے. جی اللہ اسے بڑھ کے جو قرآن کا پیروکار ہے، جو قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہے. جی ناطق قرآن بھائی واہ. توحید کی علامت ہی مطلب توحید بولا جائے، علی بولا جائے تو ہاں وہ پہچان ہے توحید کی. علی یعنی خدا نے علی کو پیدا اس واسطے کیا ہے کہ اس کی آیت بن کے وہ توحید کی نشانی بن جائے. بھائی واہ واہ. وہی اہل مدینہ کہتے تھے نا کہ ہم میں سب زیادہ علم والا اور توحید کو جاننے والا اور نبی کی سنت کو جاننے والا بڑھ کے کوئی نہیں ہے. کیا بات. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجھے حدیث شریف یاد آ گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت علی بیٹھے تھے، علی تشریف لائے. آپ نے فرمایا اے علی تم جو ہو نا مثل عیسیٰ ہو. اچھا کیسے مثل عیسیٰ؟ بولیں کہ تم سے جو ہے ایسے بھی ہوں گے جو تم سے بغض رکھیں گے، تم سے نفاق رکھیں گے، وہ بھی ایمان سے جائیں گے. اور فرمائیں گے کچھ ایسے ہوں گے جو عیسیٰ کو خدا سے ملا دیں گے، بولے وہ بھی ایمان سے جائیں گے. کیا بات ہے. بولے تم علامت دین ہو، علامت اسلام ہو، تم علامت توحید ہو. کیا بات. تو یہ فرمایا کہ یہاں پہ علی کی محبت ایمان ہے. یعنی جس طرح کردار کو دو مختلف جو ہے وہ گروہوں نے سمجھا، حضرت عیسیٰ کے دو گروہوں نے الگ الگ سمجھا کہ ایک نے جو ہے وہ ان کے مقام سے ان کو کم جانا تو وہ بھی گمراہ، اور جنہوں نے ان کو ان کے مقام سے بلند جانا وہ بھی گمراہ. اور اسی طرح مثل عیسیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو رسالت امام نے اپنی حدیث میں بیان کیا. اور دوسرا آپ کو تھوڑا سا میں تاریخ کے صفحوں میں لے کے جاؤں. جی. جو آپ کو یاد ہوگا اپنے تمیم قبیلہ بہت زیادہ جنگجو ہوا کرتا تھا. عمر فاروق نے اس کو ایران کی سرحد کے منتقل کیا تاکہ وہ دین اسلام کی مجاہد کے طور پہ اور دین کے لیے کام کریں، بجائے اس کے وہ لوگوں کے لیے فساد پیدا کریں. تو وہی ابن سبا جہاں سے والا مسئلہ اس نے اٹھا تھا، انہی لوگوں میں سے اٹھتا ہوا آیا. تو پھر انہی میں سے ایک گروہ تھا جنہوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ علی رب ہے. جی 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 یہ نصیریت کی بنیاد پڑ رہی ہے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہ نہیں بولا تھا کہ اگر آج کل کا کوئی ہمارا جیسا مولوی ہوتا یا دیکھو میری یہ تو رب سے ملا رہا، اور اس کے اپنے سینہ چوڑا کر لیا تھا. وہ توحید کا علمبردار تھے، جی علم کے فصیل تھے، علم کے شہر تھے. وہ ان سے ایسی توقع کیسے ہو سکتی؟ جب ان کے سامنے آئے تو اس مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے تاریخ گواہ ہے، انہوں نے آگ میں جلایا ہے ان کو آگ میں جلا دی کہ تم نے مجھ کو خدا سے کیسے تعبیر کر دیا تم نے مجھے. تو ان کی سب سے بڑی جو توحید کی علامت ہے، جو اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ نبی صاحب کے توحید کا پرچم بلند کرے اور تم اس کو باطل کی علامت بنا دو، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو انہوں نے اس کا عمل اپنے عمل سے بتا دیا. دیکھو میں خدا نہیں ہوں لیکن خدا کی توحید کا علمبردار ہوں. کیا بات. کیا بات. میں نبی کی اس دین کا علمبردار ہوں جس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. میں اللہ کا رسول ہوں. کیا بات ہے. میں صرف علمبردار توحید ہوں، علمبردار رسول ہوں. کیا بات ہے. اس میں حضرت علی کا ایک قول مجھے یاد آ گیا کہ مولا فرماتے ہیں بدر بھائی ابال، وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے، اور نہ ہی میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کا خوف ہے. میں تو خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی لائق نہیں ہے. اور پھر یہ جو آپ نے بات کی، تو چونکہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں پر مختلف انواع کے مسالک اور مکاتب کے لوگ ہیں، سبھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور میرا شعبہ بھی ایسا ہے. اور پھر کچھ ایسے غیر مسلم بھی میرے رابطے میں رہتے ہیں جن کے مختلف مذاہب ہیں. تو ایک نصیری نوجوان سے میرا واسطہ رہا، اور وہ چونکہ خدا کو
جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو ہے وہ مشتق قرار دیتے ہیں، تو یہ ان کا کفری عقیدہ ہے۔ تو جب میری اس سے گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اب مزید نصیری نہیں ہوں، یعنی آئی ایم نو مور نصیری، کہ میں ریسرچ کے ساتھ پہنچ چکا ہوں دین حق پر اور اب میں ایک مسلمان ہوں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یعنی پیدائشی طور پہ نصیری ہے لیکن مسلمان ہو گیا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو مجھے راغب کرتی تھی کہ علی خدا ہے، اور کچھ چیزوں نے مجھے راغب کیا کہ علی خدا سے جدا ہے، تو ان پر جو ہے وہ دلیل لے کر میں دار اسلام میں دوبارہ داخل ہوا ہوں۔ تو وہ چیزیں جب میں نے اس سے دریافت کی تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کو جب پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو سجدوں میں طول رکھتے تھے، قیام کرتے تھے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں جو ہے وہ ہاں کہ وہ تو خود کسی کے سامنے بے بس ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا، کوئی ان کے ارادے توڑ رہا تھا۔ ہاں جب بولا یہ مجھے معلوم ہوا تو میں نے کہا یہ بندہ خدا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے مظہر خدا ہو سکتا ہے، آیت خدا ہو سکتا ہے، خدا کی نشانی ہو سکتی ہے۔